السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ گفتگو فرمائی، خبر دی۔ لیکن والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر، یکم سے 10 ذوالحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی۔ والشفع، یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی۔ والوتر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی۔ واللیل اذا یسر، اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو، میں سب معاف کروں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا اللہ، جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتاً مسلمۃ لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں۔ بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں اور وہ ہتھیار والے، کی کریے؟ گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو۔ یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاک مقاتلون، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب، آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گریں گی، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا۔ امتاً مسلمۃ لک، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفع، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے ایک امت بنا۔ اللہ نے امت بنائی۔ پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے،
اس لیے میرے نبی نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے بھائیو، وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزاری، باقی کتنی رہ گئی، چند صبح چند شام میں، وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو۔ بچوں پہ چھری چلانا، میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے، اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا، اپنے نبی کی نقل اتار لو۔ اس حال میں پیش نہ ہوں کہ میرا نبی بھی فرمائے کون ہے، کتوں آیا، اوکھا دن، اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا۔ بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا امت؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا جبریل آسمانوں سے؟ 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا، کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل یا رسول اللہ، آپ کے رب پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا۔ ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمیت ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے میری امت میری امت میری امت۔ ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا پاسے پرتی جامن پاسے پرتی جامن بار 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 بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا، لکڑی چارپائی پر وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں اس کے اوپر بان ہوتا، یہاں پیٹ رکھا، یہاں نیچے لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنائی، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبریٰ دی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، ہٹھا لڑکے آ گیا، عائشہ بھوک بڑی لگی، تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا، مانگوں گا ایمین۔ دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تو کھا لی، روٹی کی تو کھا لی۔ لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے۔ لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت۔ چھوڑ دو ان راہوں سے، واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے، کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچا۔ اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا۔ اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھا ہو انہوں تو پتہ تا لگے کی آکھی جاندہ ہے، کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو؟ میری گل مار دو دیوار تھی،
قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو. بولن والوں نب تسکو تو کی کیتی جانے، پیسے بھی دیتے اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو، پھڑکاتے ہو. کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے. جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا مینو پڑھو، میری گل نو پرکھو. یہ اللہ رسول دیے تو لے لو، جو نہیں تو اتھے مار. مینو چاہتے ہٹا ممبر تو سٹ دو. امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو. تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھو. تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلط، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے، یہ سب میرے نبی کی امت ہے. تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی. تو بات کتنے تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے. تو میرا آخری پیغام ہے امت بنو، امت بنو. جو بھی یہ آگ دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے. میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جی مڑ پیسے نہیں لب دے. پیسے ہی اس گل دے لب دین کہ فلانے دا توا لاونا ہے، آج تو فلانے دا توا لاونا ہے جی، نہ لاویے تو پیسے نہیں لب دے. مڑ کی کریے جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہو؟ میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ ہو، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پردادے. میں تمہارے ساتھ 2 نمبری کیسے کر سکتا، یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے. میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی. میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کرو. میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. کرتے ہو؟ کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے. آج کے بعد امت بن کے رہنا. جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا. ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو. اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا، زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر. فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے. تو ان 10 دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں. جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں. تابع بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں. میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے. اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً
آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر، ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر منڈائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے، پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج پہ تشریف لائے، فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ رکے اسی میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے، ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمائے، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کے، اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ ایک بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں ہے سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، تو یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے۔ 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک،
ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں اللہ کا حکم، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی مجھے پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، تو اس کو 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ 20 لاکھ صرف 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان پسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں۔